اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو بڑی عزتوں، کرامتوں اور شرافتوں سے بہرہ یاب فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نیابت اور خلافت کا تاج انسان کے سر پہ سجایا، اور انسانیت کی بنیاد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ آدم علیہ السلام کو بھی عزت عطا کی، اور آدم علیہ السلام کی اولاد کو بھی اللہ نے کرامتوں سے بہرہ یاب فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، فرمایا بے شک ہم نے بنی آدم کو، انسان کو عزت عطا فرمائی۔ ان عزتوں میں سے جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کا معاملہ عام جانوروں کی طرح نہیں ہوتا، حیوانات کی طرح نہیں ہوتا کہ انہیں پھینک دیا جائے اور وہ درندوں اور پرندوں اور چرندوں کا نشانہ بنے اور وہ ان کا گوشت نوچ کر کھائیں۔ اسلام میں انسان کو بڑی عزت، خصوصاً مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے بہرہ یاب کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان پر احسان جتاتے ہوئے یہ فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ، سورۃ عبسہ کے اندر آیت نمبر 21 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ثم اماتہ، پھر اللہ نے اس کو موت دی، فاقبرہ، اور اس کو قبر عطا فرمائی۔ قبر عطا کر کے اللہ رب العزت نے انسان کو عزت عطا کی کہ اگر انسان کی میت بھی جانوروں کی طرح پڑی ہوتی تو ظاہر ہے کہ اس سے جانور نوچ کر اسے کھاتے اور وہ گل سڑ جاتی اور اس کی بڑی تضحیک اور اہانت ہوتی، تو اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، بلکہ حکم دیا کہ تم اچھے طریقے سے اس کو غسل دو۔ غسل دینے کے بعد اسے بہترین لباس، حضور نے حکم دیا ہے کہ بہترین کفن میں، سفید لباس کے اندر حضور نے فرمایا اس کو کفن دو۔ کفن دینے کے بعد لوگ جب اپنی گردنوں پہ اٹھا کر لے کے جاتے ہیں تو اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ اسلام نے میت کو کتنی عزت سے بہرہ یاب کیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز میں حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الجنازۃ فقوموا، فرمایا جب تم کوئی جنازہ دیکھو، کوئی میت دیکھو کہ لوگ اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں تو حضور نے فرمایا تم کھڑے ہو جاؤ میت کے اکرام کے لیے۔ اور احادیث کے اندر موجود ہے خود نبی کریم علیہ السلام آپ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور پھر اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا کہ جب تم میت کو قبرستان میں لے کر جاؤ تو جہاں تم نے نماز پڑھنی ہے جب تک میت کو اپنے کندھوں سے نہ اتارو اس وقت تک نہ بیٹھو۔ پھر ہمیں حدیث کے اندر جو حکم دیا گیا کہ میت کو جب تم قبر میں دفن کر لو تو اس قبر کی عزت کرنا بھی تمہارے اوپر لازم ہے۔ قبر کی عزت کرنا، تم اس قبر پہ پاؤں نہیں رکھ سکتے، بلکہ ایک روایت میں اس پر بڑی سخت وعید ہے کہ اگر کوئی بندہ قبر پہ پاؤں رکھے تو یہ ایسے ہے جیسے بھڑکتے ہوئے انگاروں پر قدم رکھنا ہے۔ اور مسند احمد بن حنبل کے اندر حدیث پاک موجود ہے، ایک بندہ قبر کے اوپر بیٹھا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے اس کو حکم دیا کہ قبر سے اتر جاؤ، لا تؤذی صاحب ھذا القبر، اور فرمایا اس قبر والے کو اذیت نہ دو۔ اب دیکھیے اسلام کتنے احکام دے رہا ہے مردہ انسان کی تکریم کے متعلق۔ اور نشتر ہسپتال کے اندر، ملتان کے اندر جو ایک دلسوز واقعہ ہوا اور انسانی جانوں کی جس طرح بے قدری کی گئی، بے حرمتی کی گئی، اس کا اسلام تو بہت اعلیٰ مذہب ہے، اس کی انسانیت میں اجازت نہیں۔ یہ رویہ کسی کافر کی میت کے ساتھ برتنا جائز نہیں ہے کہ جو رویہ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ برتا گیا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑا ظلم ہے اور اس پر قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام کا فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔